بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 9. ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں. تو اس طرح کی جو تختی ہیں مشق والی، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہجا، رواں، وقف اور اجرا. اجرا میں بھی پھر دو باتیں بتائیں. ایک بیسک اجرا، بنیادی اجرا، یعنی جو بچوں کو، چھوٹے ناظرہ کے بچوں کو کروانا بھی ضروری ہے. حروف مدہ کی پہچان، حروف لین کی پہچان، حرکت کی، زبر زیر کی، تنوین کی، ہے جی، موٹا حرف پوچھ لیا، تو اس طرح کی چیزوں کی پہچان. سمجھ گئے جی؟ یہ بیسک بنیادی ہے. اس کے بعد دوسرا تجویدی اجرا، ہے جی. وقف کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. وقف کرتے ہوئے مد ہو رہی ہے تو مد کون سی، اس کا نام، اس کی تعریف. چلیے جی. حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا، وقف، اس کو کہتے ہیں وقف. غلط، کیا کہیں گے؟ وقف. یہ دوسرا وقفن، دو عین. وقف کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ تھوڑا سا لمبا کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ عملی چیز ہے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ عملی. اب ہم نے وقف کیا، یہاں پر پہلے پوچھیں گے بچے سے کہ کون سا حرف ہے؟ یا لین. کیا ہے بھائی؟ یا لین. اس کے بعد کیا ہے جی؟ وقف. آخری حرف کو کیا کر دیا ہم نے؟ ساکن، اسکان ہو گیا. ہم نے جو لمبا کیا نا، عین، اس کا کیا نام ہے؟ مد ہے نا. بھی مد کی ہے نا، لمبا کیا تو لمبا کرنے کا کیا نام ہے؟ مد. تو کون سی مد ہے؟ مد عارض لین. بولو کیا ہے؟ مد حرف لین کے بعد، یا ہے حرف لین کے بعد سکون جو مد کا سبب ہے وہ عارضی ہے، وقف کی وجہ سے. سمجھ گیا جی؟ شاباش. اب اسی طرح آگے آتا جائے گا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ. بی وقف، بی جی. اب یہاں پر کون سا مدہ ہے؟ کھڑی زیر میں. اچھا، وقف، آخری حرف کو ساکن کر دیا. ٹھیک ہے. اب بھی میں یا مدہ ہے، لیکن یہ حرکت کے اندر ہے. کس میں ہے؟ اگر حرف میں ہو تو وہ وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے، وصل میں بھی. لیکن حرکت کے اندر اس طرح مدہ ہو جیسے کھڑی زیر میں ہے تو وہ نہیں پڑھا جاتا، ختم ہو جاتا ہے. تو کئی لوگ اس کو حرف مدہ پہ قیاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یحیی، تو وقف کیا ہوگا؟ یحیی. یہ کیا ہے؟ بھی. وقف کیا ہوگا؟ تو کئی سمجھتے اس کو وقف بھی اس طرح کریں گے، لیکن ایسے نہیں ہوگا. سمجھ گئے جی؟ شاباش. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا، جا، الف مدہ. کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کا مد متصل، مد. شاباش. اچھا جی. ہجا میں اب مد کا نام لیا جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر، جیسا کہ ہے حضرت قاری شریف صاحب رحمہ اللہ نے قواعد ہجا القرآن میں بھی لکھا ہے مد کا نام لینا بہتر ہے. لیکن ضابطے کے مطابق ویسے دیکھا جائے تو جب مد کا سبب کا نام نہ لیا جائے تو اس سے پہلے مد کا نام نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لہذا اگر کوئی ایسا آپ کے سامنے ضابطہ آئے اور کوئی کہے بھی مد کا نام نہیں لیتے تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے جی؟ جی. آگے جی جیم کے نیچے زیر ہے. بعض قاعدوں میں لکھا ہے کھڑی زیر. جب کھڑی زیر لکھی ہوگی تو یا کا نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یا کا نام کھڑی زیر میں آ جائے گا. تو دونوں طرح ذہن میں ہو، میں دونوں طرح عرض کر دیتا ہوں. جیم زیر یا مد جی، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر ا، جی ا. ٹھیک ہے.
اور وقف میں خاص خیال رکھنا ہے حمزہ کے بعد یہ جی یوں نہ ہو جائے، جی حمزہ جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی. مد متصل یہاں پر بھی جوعن، جوع جی کون سا مدہ ہے حرف؟ واو مدہ. وقف کون سا ہے؟ اسکان، ساکن کر دیا. وقف کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ تھوڑا سا لمبا کیا. تو اس لمبا کرنے کا کیا نام ہے؟ مد عارض وقفی. کیا نام ہے؟ مد. حرف مدہ کے بعد سکون جو مد کا سبب ہے وہ عارضی وقف کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے اس پر کیا کرتے ہیں؟ مد کرتے ہیں. خوف، خوف، ٹھیک ہے جی، حرف لین مد لین. خیر، وقف، خیر، را بریک کر دی، ٹھیک ہے. را ساکن اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن، تو را بریک ہوتی ہے. را کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے والی حرکت کو نہیں دیکھتے جب را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے. داوود، داوود، کھڑی زبر میں الٹی پیش میں وقف بالاسکان. وقف کرتے ہوئے کیا کیا ہم نے؟ لمبا. کیوں؟ مد عارض وقفی. ذالک، ذالک، رضو، وقف اسی طرح ہے، واو مدہ وقف بالسکون. شاء، شاء، مالک، وقف بالاسکان کھڑی زبر میرے مدہ. شیئن، شیء، مد عارض. حمزہ کا خیال رکھنا ہے. طغى، طغوا، دونوں میں وقف بالسکون ہے، ٹھیک ہے. ایک میں مدہ ہے آخر میں، دوسرے میں واو لین ہے. طیرا، طیرا، جی وقف بالابدال، دو زبر کو الف سے بدل دیا. جی تو مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.